شوال المکرم کا مہینہ چل رہا ہے۔ اور اس مہینے کی آج 4 تاریخ ہو چکی ہے۔ اس سے پہلا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے درمیان سے گزرا۔ اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کا مہینہ ہماری زندگی کے اندر عطا فرمایا، اور اس مہینے کی ہم نے اپنی حیثیت، اپنی وسعت اور اپنی طاقت کے مطابق بھرپور عبادت کی اور بھرپور طریقے سے اس مہینے کا احترام کیا۔ رمضان المبارک کی خاص عبادت نمبر 1 روزہ رکھنا، اور نمبر 2 تراویح پڑھنا۔ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد جو یہ مہینہ چل رہا ہے شوال کا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ گزر جاتا ہے، اور جس طرح سے رمضان کے مہینے میں روزوں کا اہتمام کیا، تو مہینے کے ساتھ ساتھ انسان یہ نہ سمجھے کہ اب روزہ رکھنا بھی ختم ہو گیا۔ تلاوت قرآن جس طرح سے رمضان المبارک کے اندر اس کا اہتمام کیا، خوب سے خوب تلاوت کی، تو انسان یہ نہ سمجھے کہ مہینہ گیا رمضان کا تو تلاوت قرآن بھی بند۔ میں نے آپ کے سامنے جو روایت پڑھی خطبے کے اندر کہ من صام رمضان ثم اتبعہ بست من شوال، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو رمضان المبارک کے روزے رکھے اور رمضان المبارک کے مہینے کے بعد ثم اتبعہ، پھر اس کے بعد لے کر آئے کیا، بست من شوال، 6 روزوں کو شوال کے مہینے میں، 6 روزوں کو شوال کے مہینے میں، تو اللہ کے نبی نے آگے فرمایا کان کصوم الدہر، کہ یہ شخص ایسا ہے کہ جس نے پورے سال جو ہے روزوں کا اہتمام کیا۔ شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھنے سے پورے سال روزے رکھنے والا قرار پایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رمضان المبارک کے جو 30 روزے رکھے، اور قرآن کریم کے فرمان کے مطابق من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جس شخص نے ایک نیکی کی، ایک نیکی کا کام کیا، ایک نیک عمل کیا، تو اللہ رب العزت اس کو 10 گنا بنا دیتے ہیں، اس کو 10 گنا بڑھا چڑھا کر لکھتے ہیں، اور اس کا ثواب 10 گنا عطا فرماتے ہیں۔ تو گویا کہ رمضان المبارک کے اگر ہم نے 3 روزے رکھے تو 1 روزے کا ثواب 10 روزوں کے برابر، 3 روزوں کا 1 مہینے کے روزے کے برابر، اس حساب سے 30 روزوں کا ثواب 10 مہینوں کے روزے کے برابر بنتا ہے۔ جب 10 مہینے کے روزے کے برابر بنا، اور سال کے ہوتے ہیں 12 مہینے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر اسی بات کو ارشاد فرمایا کہ من صام رمضان ثم اتبعہ بست من شوال، کہ رمضان کے روزے کے بعد شوال کے مہینے میں جو شخص 6 روزے اور رکھ لے گا، کان کصوم الدہر، تو وہ پورے سال روزہ رکھنے کے برابر قرار دیا جائے گا۔ تو رمضان المبارک کے 30 روزے وہ 10 مہینوں کے برابر، اور یہ شوال کے 6 روزے 2 مہینے کے برابر، تو پورے 12 مہینے ہو گئے۔
اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی بات کا ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے روزے کے بعد شوال کے مہینے میں جو شخص بھی 6 روزے رکھ لے گا پورے سال اس کو عبادت کا ثواب اور روزہ رکھنے کا ثواب قرار دیا جائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ رمضان المبارک کے جانے کے بعد انسان یہ نہ سوچے کہ روزہ ختم، صرف اور صرف روزے کی فرضیت ختم ہوئی ہے، روزے کی فرضیت ختم ہوئی ہے، روزے کا حکم آج بھی باقی ہے۔ صرف عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، اس کے علاوہ انسان نفلی روزے جتنا چاہے رکھ لے، کہ رمضان کے روزے کی فرضیت سے پہلے عاشورے کا روزہ فرض تھا، 10 محرم الحرام کا۔ رمضان المبارک کے روزے جب فرض ہوئے تو بھی رمضان المبارک کے روزے کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ عاشورے کے روزے ہیں، اور عاشورے کے روزے کے بعد پھر اگر کسی کا مقام ہے تو پھر یہ شوال کے جو 6 روزے ہیں ان کا مقام ہے۔ اور پھر اتنی آسانی بھی قرار دے دی، فقہائے کرام نے مسائل تحریر فرمائے ہیں، کہتے ہیں کہ جو 6 روزے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ لگاتار رکھنے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ بھئی آج عید سے فارغ ہوئے کل سے ہی اسٹارٹ کرنے، ضروری نہیں ہے کہ بھئی جب بھی تم شروع کرو گے شوال کے مہینے میں تو 6 کے 6 لگاتار رکھو گے تبھی یہ فضیلت حاصل ہوگی، ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ نے ان 6 روزوں کو اگر الگ الگ بھی رکھا اور پورے مہینے میں 6 روزے رکھ لیے تو تب بھی یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ چھٹی کا دن آپ کا سنڈے کا رہتا ہے، منڈے کا رہتا ہے یا جمعے کا رہتا ہے، اس دن آپ روزے رکھ لیں۔ حدیث پاک کے اندر صاف روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہفتے میں 2 روزے رکھا کرتے تھے، ایک پیر کا دن اور ایک جمعرات کا دن۔ پیر کا روزہ اور جمعرات کا روزہ اسی لیے رکھا کرتے تھے کہ ان دنوں میں بندوں کے اعمال اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوتے اور خود رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پیش ہوتے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ ان دنوں کا اہتمام کیوں کرتے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلی وحی میرے اوپر پیر کے دن نازل ہوئی، میری پیدائش پیر کے دن ہوئی، اور اسی طرح میں نے ہجرت جو کی وہ بھی پیر کے دن کی۔ تو اس طرح کی کئی ساری فضیلتیں جمع ہوتی ہیں، اور پھر فرمایا کہ اس پیر کے دن اور جمعرات کے دن اعمال جو ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، تو میں اس لیے روزے کا اہتمام کرتا ہوں کہ اللہ کے یہاں جب میرے اعمال پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں، روزے کی حالت میں میرے اعمال جائیں۔ تو میرے بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ جانے کے بعد انسان یہ نہ سوچے تلاوت قرآن ختم، روزوں کا اہتمام ختم، نمازوں کا اہتمام ختم، اور اعمال صالحہ صدقہ خیرات یہ ختم نہیں۔ علماء کرام نے بیان کیا ہے اور خود ہم نے بھی درسگاہ کے اندر اپنے اساتذہ سے سنا ہے کہ انسان کے اعمال کی مقبولیت کی جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ عمل کرنے کے بعد اس کے اندر تبدیلی پیدا ہو جائے۔ اگر انسان یہ سوچتا ہے اور اندازہ لگانا چاہتا ہے کہ میرا عمل قبول ہوا یا نہیں ہوا، تو اندازہ وہ خود بھی لگا سکتا ہے، اور اس طرح سے اندازہ لگا سکتا ہے۔ مثال دے کے فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی حاجی حج کرنے جا رہا ہے، زندگی کے اندر جو بات تھی اگر حج کرنے کے بعد ہی وہی فساد ہے اس کے اندر تبدیلی نہیں آئی ہے، تو فرمایا اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ یہ دلیل ہے قبولیت کی۔ اللہ رب العزت نے جب اتنے عظیم الشان منصب سے اس کو نوازا ہے، اور اسی طرح اتنی بڑی توفیق سے اس کو نوازا ہے، تو پھر حج کرنے والا تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے اس نے آج ہی جنم، بالکل معصوم، گناہوں سے پاک۔ تو فرمایا کہ یہ قبولیت کی دلیل ہے کہ اعمال کرنے کے بعد اگر اس کی زندگی کے اندر تبدیلی آتی ہے تو سمجھا جائے گا کہ وہ اس کا عمل قبول ہے، ورنہ تو اس نے بس صرف اور صرف فارملٹی کی ہے، پیسوں کو ضائع کیا ہے، وقت کو خرچ کیا ہے۔ اور اسی طرح رمضان المبارک کے روزے ہیں، اگر انسان روزوں کا اہتمام کر کے، اس میں تلاوت قرآن کر کے، پابندی سے نماز پڑھ کے، رمضان المبارک کا مہینہ جانے کے بعد اگر وہ مسجد خالی کر دیتا ہے
اگر وہ تلاوت قرآن جو کرنے کی کتاب تھی اس کو بند کر کے طاق میں سجا دیتا ہے، اور اسی طرح وہ اپنے آپ کو غریبوں سے بالکل دور کر لیتا ہے، اپنے اندر دوبارہ پھر تکبر اور کبر، بغض اور عناد پیدا کر لیتا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روزے کا اثر اس پر نہیں ہوا، رمضان المبارک کی جو برکات تھی وہ اس کو حاصل نہیں ہوئی۔ میرے بھائی، غور کرنے کا مقام ہے۔